جگہ جگہ پہ مودودی کا تذکرہ کرتے ہوئے زمین و آسمان کے خلابے میں لاتا ہے اور مودودی کا نام ذکر کرتے ہوئے رحمہ اللہ و علیہ السلام کے الفاظ سے مودودی کو یاد کرتا ہے۔ اگر مرزا صاحب میں ہمت ہے اور مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اندھا دھند پیروی کا مرتکب نہیں ہوں، تو یہ ذرا مودودی صاحب کی کتاب ملاحظہ فرما لیں اور پھر یہ عبارات بھی اپنے اندھا دھند پیروی کے انجام ریسرچ پیپر میں شامل کریں، تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب اندھا دھند پیروی کے مرتکب نہیں۔ اور اگر ان عبارات کو گستاخانہ قرار دے کر مرزا صاحب اندھا دھند پیروی کے انجام میں اس کو ذکر نہیں کرتے، تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ مرزا اس صدی کا سب سے بڑا اندھا دھند پیروی کا مرتکب ہے، کہ جو اس کے ہاں مسلمان شخصیت ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و رحمہ اللہ کے لفظوں سے یاد کرتا ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں ایسی سخت گستاخانہ عبارت موجود ہے۔ یہ کتاب جس کا نام ہے پردہ اجتماعی اور شرعی نقطہ نظر سے، صفحہ نمبر 152 پہ مودودی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایسے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قانون جو ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ چرواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو اب مرزا صاحب بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ چرواہا کہے تو مجھے بتائیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی بے ادبی ہے، تو پھر مرزا صاحب کا مودودی کو رحمہ اللہ اور علیہ السلام کہنا یہ اس جھوٹ کی کلی کھول دیتا ہے کہ مرزا جو ہے وہ اندھا دھند پیروی کے مرتکب نہیں ہے، بلکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا جیلمی بہت بڑا ایک شخصیت پرست آدمی ہے، کہ جو اس کی نگاہ میں لوگ صحیح ہیں ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے، اور جو دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں ان کا عامیانہ انداز میں نام لیتا ہے۔ اگر مرزا جیلمی کا کوئی مسلک نہیں ہے تو پھر مرزا جیلمی البانی کا نام لیتے ہوئے رحمہ اللہ اور علیہ السلام کیوں کہتا ہے؟ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہوئے رحمہ اللہ کیوں کہتا ہے؟ ابن کثیر کا نام لیتے ہوئے، حافظ زبیر العزی کا نام لیتے ہوئے رحمہ اللہ کہتا ہے؟ اگر اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، تمام علماء کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، تو کبھی اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ کا نام لیتے ہوئے مرزا نے رحمہ اللہ یا علیہ السلام کا لفظ کہا؟ اگر نہیں اور ان کے ساتھ کہا ہے تو یہ بات بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ مرزا اندر سے وہابی اور غیر مقلد ہے۔ وہابی علماء کے نام آئیں گے، غیر مقلدین کے نام آئیں گے، تو ان کا عزت احترام کے ساتھ ذکر کرے گا۔ اب یہ مودودی صاحب کا دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں، کتاب الجہاد فی الاسلام، جس کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا کہ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں یہ کتاب اس کی تعریف کی ہے اور کہا کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ الجہاد فی الاسلام مودودی صاحب کی کتاب، اور مودودی صاحب کا دوسرا حوالہ اس کے صفحہ نمبر 174 پہ مودودی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور ناکام ہو گئے، کہتے ہیں لیکن جب واضح و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ واضح و تلقین میں ناکام ہو گئے اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ چرواہا کہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ حضور جو ہے وہ ناکام ہو گئے، تو اب مرزا صاحب بتائیں کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر مرزا صاحب اندھا دھند پیروی کے انجام میں اس گستاخی کو ایڈ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ کتاب ہے مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312، جلد 2 صفحہ 312، یہ تقریباً پہلا یا دوسرا ایڈیشن ہے اور یہ پرانے ایڈیشن میں عبارت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 312 پہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں، تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے رسالت کے فریضے میں کوتاہیاں ہو گئیں۔
تو بتائیں کہ جو نبی اپنے رسالت کے فریضے کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے، اس نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، تو اس سے تو معاذ اللہ یہ ثابت ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات جو ہے وہ اللہ کی حکم عدولی اور نافرمانی کرتے رہے۔ تو جو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ان سے رسالت کے فریضے میں کوتاہی ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہوگا؟ تو اب اگر مرزا صاحب میں یہ ہمت ہے اور واقعتاً وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اندھا دھند پیروی کے مرتکب لوگ دوسرے ہیں، میں نہیں ہوں، تو پھر ان عبارات کو اپنے اس ریسرچ پیپر میں داخل کریں۔ اگر داخل نہیں کریں گے تو یہ بات بالکل لوگوں کے سامنے کھل کر، جو کہ پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ مرزا خود اندھا دھند پیروی کا مرتکب ہے، اس کے باوجود کہ اتنی عبارات مودودی صاحب کی کتابوں میں گستاخانہ اور خلاف اسلام موجود ہے، اس کے باوجود مرزا صاحب مودودی کو رحمہ اللہ اور علیہ السلام کے دعائیہ جملوں سے یاد کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس گفتگو سے جو پرستاران مرزا ہیں ان کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا اندر سے تقیہ باز غیر مقلد ہے اور لوگوں کے سامنے یہ واضح کرتا ہے کہ میرا کسی مسلک سے تعلق نہیں۔